آج پراپرلی حیات آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے اس کی افتتاح کرنی تھی، تو اس کے لیے میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں، یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، جہاں پر میں کھڑا ہوں حیات آباد اسپورٹس کمپلیکس کا یہ ایک حصہ تھا کرکٹ گراؤنڈ، اور الحمدللہ یہ اسٹیڈیم میں کنورٹ ہو گیا ہے، اور یہاں پر انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم بن چکا ہے آلریڈی۔ کچھ چیزیں اس میں کم ہیں، اس میں بھی فلڈ لائٹس وغیرہ، تو اس کی میں آج اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں۔ یہ تو ویسے پہلے اس میں PC1 میں انکلوڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال میں ابھی PC1 اس کا اپروو کرا کے تو فلڈ لائٹس بھی یہاں پر انشاءاللہ نصب کرا دیں گے۔ جیسے کہ کیپٹن مشتاق جو ہمارے اسپورٹس کے سیکرٹری ہیں، انہوں نے پوری بریف دے دیا آپ کو اس گراؤنڈ کے حوالے سے، تو اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن آگے جو اسپورٹس کے حوالے سے کچھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو چونکہ میرے پاس نالج اس لیے ہے کہ میں پچھلے گورنمنٹ اسپورٹس منسٹر رہا، اور پھر بھی اس گورنمنٹ میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میرے ساتھ کچھ عرصے کے لیے رہا۔ تو جب سے ہم آئے تھے 2013-14 میں، تو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ٹوٹل 13-14 کروڑ روپے اس کی ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو ایک سال کے لیے ہوا کرتی تھی ADB۔ تو پھر خان صاحب کا خاص اس پہ نظر تھا، اور خود اسپورٹس مین تھے، تو ان کی اس پہ نظر خاص تھی۔ تو اب الحمدللہ اس سال 6.1 بلین اسپورٹس کی ADB ہے۔ تو آپ 2013-14 کو دیکھ لیں، مطلب جو اس سے پہلے جتنے بھی گورنمنٹ گزر چکی تھی، تو ان کے لیے اسپورٹس کو ایمان ہی نہیں رکھتا تھا۔ تو یہ تو خان صاحب تھے کہ اپنے نوجوانوں اور اپنے یوتھ کے لیے اور اپنے صوبے کے سافٹ امیج کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنے سافٹ فیس سامنے لانے کے لیے انہوں نے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پہ کافی توجہ دی، اور الحمدللہ آج خیبر پختونخوا میں ہر تحصیل پہ اسپورٹس گراؤنڈ، اب تو یونین کونسل لیول پہ بھی ہم جا رہے ہیں، تو گراؤنڈز موجود ہے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کے کھیلنے کے لیے ہر جگہ پر اب الحمدللہ اسپورٹس اسٹیڈیم، اور پھر ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ اسپورٹس کمپلیکسز موجود ہے، تقریباً ہر علاقے میں ہاکی ٹرف موجود ہے، اور کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کچھ پہ کام جاری ہے اور کچھ پائپ لائن میں ہے۔ اور جہاں پر اسپورٹس کمپلیکس تھے پرانے، اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہوا ہے، اور باقی نئے جگہوں پر ہم آلریڈی کچھ بنا رہے ہیں اور کچھ کی PC1 اپرووڈ ہو چکے ہیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا۔ تو 15 ہاکی ٹرف جو ہے وہ آلریڈی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور 6-7 پائپ لائن میں ہے۔ تو دیکھیں جی، وہی خان صاحب کا جو نعرہ تھا نوجوانوں کے لیے اسپورٹس کے حوالے سے، تو الحمدللہ وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ میں آخر میں 1-2 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم، کچھ ایشوز تھی فنڈز کے حوالے سے۔ تیمور بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے فائنانس منسٹر ہے، تو انشاءاللہ ہم نے آلریڈی ان کے لیے 200 ملین ارینج کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اگلے مہینے 200 اور مل جائیں گے، تو ان کی جو لائبلٹیز ہے وہ پوری ہو جائیں گے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس جون تک یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک فیسلٹی ہمیں مل جائے گی۔ یہاں پر میڈیا کے دوست موجود ہیں، کبھی کبھار وہ ہمیں کرٹیسائز کر لیتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے۔ بالکل پیسے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کیوں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمارا حق ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے 190 بلین کے قریب ان کے اوپر بقایا جات ہے۔ یہ کوئی میں ان سے منتیں نہیں کر رہا ہوں، نہ ان سے کوئی زکوٰۃ میں یا کوئی خیرات میں پیسے مانگ رہا ہوں۔ یہ ہمارے فنڈز ہیں جو NFC کے شیئرز ہے، جو آئین پاکستان میں کورڈ ہے، جو ہمارے NHP نیٹ ہائیڈل پروفٹ ان کے شیئرز ہے جو آئین پاکستان میں کورڈ ہے، جو ایکس فاڈا کے فنڈز ہے جو انہوں نے آلریڈی خود اناؤنس کیا ہوا ہے، وہ پیسے ہمیں نہیں مل رہے، تو ترقی کس طرح ہوگی؟ پھر پوچھتے ہیں جی کہ وہاں پر سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہے، پھر پوچھتے ہیں جی کہ یہ حالات یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو ایکس فاڈا میں پولیس اسٹیشن کس طرح بناؤں گا؟ جب مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو وہاں پر پولیس لائن کس طرح بنے گی؟ وہاں پر پولیس کی کیپیسٹی کس طرح بنے گی؟ کس طرح انہانس ہوگی؟ کس طرح ٹھیک ہوگی؟ اگر ہمیں پیسے نہیں ملیں گے تو میں پولیس کے لیے اسلحہ کدھر سے خریدوں گا؟ تو ایک طرف تو وہ 2-3 مسخرے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے خلاف بات کر لیتے ہیں، اور پھر یہاں پر پیسے بھی نہیں دے رہے اور اوپر سے کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی پولیس، سیکیورٹی فورسز سب الرٹ ہے۔ ہم مقابلہ بھی پہلے سے بھی کر چکے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی مقابلہ کریں گے۔ پولیس شہادتیں دے رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ان کو کرٹیسائز کرنا ہے، قربانیوں کو اس طرح اس نظر سے دیکھنا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔
اور میں اگلے ہفتے انشاءاللہ میں سپریم کورٹ بھی جا رہا ہوں ان کے خلاف، اور آخری حد تک میں جاؤں گا، پھر نیشنل اسمبلی کے سامنے ہم بیٹھیں گے. تو جتنا بھی ہم اس پروونشل گورنمنٹ سے ہو سکتا ہے وہ اپنے عوام کے لیے، اپنے فورسز کے لیے ضرور کرے گی. یہ میرا اپنے عوام سے وعدہ ہے. اور یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو میں آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیسے دے دے، نہیں دیں گے تو ہم چین کے لیں گے انشاءاللہ. شکریہ جی. پاکستان زندہ باد.